अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों हमने एक वीडियो डिस्कस की, यानी हमने से मुराद है सोशल मीडिया ने। वो उस वीडियो जो थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रॉपरली एडिट होने के बाद जारी हुई थी। इस वीडियो के अंदर वज़ीर आज़म जो हैं वो एक वज़ीर आज़म हाउस के एक प्लॉट में सहन में खुली जगह पे तशरीफ़ रखते हैं, साथ में नई निकलने वाली धूप का इन सर्दियों के ख़ात्मे के बाद उसका मज़ा ले रहे हैं। और उस वहाँ पे वो एक सोफ़े पे तशरीफ़ रखते हैं और सामने उनके लेफ़्ट हैंड के ऊपर, तस्वीर में यही नज़र आ रहा है, जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ रखते हैं, सिपह सलार बैठे हुए हैं। उनके लिए वो कुर्सी नहीं है जिस तरह की सोफ़े के ऊपर, उनके लिए कुर्सी है लेकिन सोफ़ा नहीं है। और इसको फिर कंपेयर किया गया कि माजी में वो कैसे मिलते रहे हैं, और फिर यूँ इसके ऊपर बहस हुई कि माजी में सोफ़ा पेश किया जाता था। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो भी आई जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुई थी कि कोई और इमरान सुल्तान या पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, कोई और एक ब्यूरोक्रेट उनसे मिलने गए हैं या कोई एक और साहब मिले हैं, तो उनके लिए सोफ़ा वापस रखवा दिया गया है। बैठने के प्रोटोकॉल के अंदर नॉर्मली सीधे हाथ के ऊपर आप अपने मेहमान को बिठाते हैं, और उल्टे हाथ के ऊपर बिठाना इसे क्या कहा जाए, बदतमीज़ी समझा जाता है। या उल्टे हाथ के ऊपर बिठाया गया जो एटिक्स हैं, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एटिकेट्स हैं, एथिक्स जो हैं, उनके मुताबिक आप जो मेज़बान होता है या जो हुकाम होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को सीधे हाथ पे बिठाते हैं, या सबऑर्डिनेट कह लें या अपने मेहमान को कह लें। तो ज़ाहिर मुलाकात की गई थी, मुलाकात के लिए बुलाया गया था तो मेज़बान ही हुए, तो सीधे हाथ पे भी नहीं बिठाया गया, उल्टे हाथ पे कुर्सी पे बिठा के अपनी तरफ से कोई पैगाम देने की कोशिश की गई हो। इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो मैंने बातें की हैं ये भी उसी डिस्कशन का हिस्सा थी। और फिर उनके जाने के फ़ौरन बाद एक और साहब से मुलाकात हुई, उसमें सोफ़ा वापस अपनी जगह पे आ चुका था। तो दूसरी बात जो उसके अंदर, यहाँ तक तो वो हो गई जो सोशल मीडिया पे आई है। तो दूसरे हमने फिर घोड़े दौड़ाए कि जनाब प्रीमियर एजेंसी जो है, जिसके बारे में कहा जाता है मुबैना तौर पे कि वो पूरे इस हाइब्रिड रजीम को अदलिया से लेके इंतज़ामिया तक मुसल्लत करने की ज़िम्मेदार है, और उन्होंने बड़ी कोशिश करके ये सिस्टम जो है अहले पाकिस्तान के सरों के ऊपर थोपा है। तो उसके जो सरबराह हैं, जो इनहेरिटर हैं, जो वारिस हैं जनाब फैज़ हमीद साहब के, वो वहाँ पे नज़र नहीं आए पिछली कोई 2 मीटिंग्स के अंदर। तो हमने जब घोड़े दौड़ाए तो हमें बताया गया कि उनको जनाब वज़ीर आज़म ने तलब किया था, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उनको पैगाम भिजवाया गया कि वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहेंगे बनी गाला में। अब ज़ाहिर है कि ये बनी गाला के अंदर कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं होनी थी, हैं, कुछ और ही होना था। और ज़ाहिर है जो पहले वालों की आदत भी पड़ी हुई थी वो तो बनी गाला से निकलते ही नहीं थे। वो साहब जो थे वो तो रोज़ाना और उसकी तस्वीर भी जारी करवाते थे, और वो तो उनकी ज़ाती ड्राइंग रूम में बैठे होते थे। ठीक है, उनके सामने इसने टांग पे टांग भी नहीं रखी होती थी, ठीक हो गया, तो वो बैठे होते थे। तो अब जनाब इनको जब तलब किया गया तो इन्होंने जो थे, जो नए सरबराह हैं, जो मौजूदा हैं, नाम नहीं लेना, जब वो खुद जाते हैं कि उनका नाम ना लिया जाए तो हम क्यों लें, उन्होंने मुशावरत की होगी कि जनाब ये तलब किया गया है। तो उन्हें ये मशवरा दिया गया कि आप 2 बातें उनको कम्युनिकेट करें। एक तो ये कि थ्रू प्रॉपर चैनल मुझे इनवाइट किया जाए, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल बनता है वज़ीर दिफा एंड सेक्रेटरी दिफा का। ठीक है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़रिए मुझे कम्युनिकेट ना किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मैं हाज़िर हूँगा लेकिन मैं घर हाज़िर नहीं हो पाऊँगा, मैं दफ्तर में आऊँगा, और दफ्तर में भी मैं दफ्तरी औकात में ही आऊँगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दफ्तर में आऊँगा, दफ्तरी औकात में। अब दफ्तरी औकात में सुता नहीं उठता तो वो कहाँ से दफ्तरी औकात में पहुँचेगा, हैं? वो आपने रेहाम खान की किताब पढ़ ली है ना, कि वो शाम 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, 12 बजे तक क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं।
تو اتنا بندہ مصروف رہے کہ رات کو جب پھر اس کے مطلب پھر باقی ایکٹیویٹیز کے بعد بھی سوتے سوتے لیٹ ہو جاتا ہے نا بندہ یار، تو پھر صبح وہ 11-12 بجے اٹھے گا نا، تو تیار شیار ہو کے پھر جتنی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے وہ سارا اگر ٹائم آپ لگا لیں تو 2 بجے سے پہلے تو وہ دفتر لگا نہیں سکتے. تو انہوں نے شرط رکھ دی کہ ایک تو دفتر نہیں آئیں گے، ایک تو گھر نہیں آئیں گے، ہم دفتر حاضر ہوں گے، اور دوسرا سرکاری ورکنگ آورز کے اندر جو آفیشیل ورکنگ آورز ہیں ان کے دوران حاضر ہوں گے. تو لہٰذا گزشتہ کچھ اجلاسوں سے وہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کے اندر نظر نہیں آ رہے. اس جواب کے بعد یہ جو طوطا آیا ستھرا جواب تھا، اس کے بعد تو پھر ان کو بلانا نہیں بنتا تھا نا، کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ اس طرح کی جو ہے وہ آفیشیل لمیٹیشن کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ ان آفیشیل کام تو نہیں کر سکیں گے. لیکن جن صاحب نے یہ خبر دی، میں نے ان سے پوچھا تو پھر وہ جو فون کر کے ایم پی این ایز اور ایم پی ایز کو بغیر نمبروں والے نمبر سے، بغیر ہڈن نمبر سے جو کالیں آ رہی تھیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کے ووٹ کرو، پھر وہ کیسے آ رہی تھی اگر وہ اتنے پروٹوکول میں آ گئے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے بہانہ ہوتا ہے نا کہ وہ جی آئی ایم ایف کا مسئلہ تھا. تو آئی ایم ایف کا مسئلہ تھا تو سینٹ میں بھی کال کر کے اپروو اس کو وہاں سے بھی کروا دیتے. ان کو وہ دوسری شرمندگی تو نہ بھگتنی پڑتی جو انہیں بھگتنی پڑی، دوبارہ ریکویسٹ کرنی پڑی آئی ایم ایف سے. پہلے ریکویسٹ کی کہ 12 کا اجلاس جو ہے وہ آپ 19 پہ لے جائیں، تو وہ 19 پہ لے گئے. پھر دیکھا کہ ہماری اوقات نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کو تو ہم نے صبح و شام گالیاں بکنی ہوتی ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اور ان کی تو مدر سسٹر ون کرنی ہوتی ہے. تو جب اتنی زیادہ آپ ان کے ساتھ کارڈیل ریلیشن رکھیں گے تو پھر قانون سازی کروا لیں. تو وہ پتہ ہمیں تو پہلے دن سے ہی پتہ تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی ان سے. تو اب دوبارہ ریکویسٹ کی ہے، اور جناب فائنانس منسٹر ترین صاحب، شوکت ترین صاحب فرماتے ہیں کہ جی بڑی مہربانی کی آئی ایم ایف نے، انہوں نے پھر اپنا اجلاس آگے لے گئے ہیں. اب چونکہ وہاں پہ فون نہیں گیا، فون نہ کرنے والے بھی تو تماشا دیکھ رہے ہیں نا. اب جب جو کوئی وہاں پہ فون نہیں گیا تو اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری والا قانون پاس نہیں ہو رہا، یا منی بجٹ آپ کہہ لیں پاس نہیں ہو رہا. یہ سارا کچھ بنڈل کر دیا گیا ہے نا منی بجٹ کے اندر. تو منی بجٹ پاس نہیں ہو رہا، اور جب منی بجٹ پاس ہوگا تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ دیکھیں جناب، ہم آپ کے تمام جو شرائط ہم نے جو خود آپ کو لکھ کے دی تھیں اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کر لیا ہے. تو اب آپ ہمارے اوپر مور لگا دیں کہ ہم عالمی سطح کے اوپر تھوڑے سے کریڈیبل ہو جائیں اور لوگ ہمیں سستے نرخوں پہ قرضے دے دیا کریں. فی الحال تو ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا قرض اٹھایا ہے، شرم نہیں آئی ہمیں، ٹھیک ہے نہ. یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود کو کبھی شرم آنی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو 7% اور 7.5% اور 7.25% کے سکوک کے اوپر گھنگرو توڑ دیا کرتے تھے، اور اب ماشاءاللہ 8.4 تقریباً 8.5% پہ دنیا کا مہنگا ترین قرض، اور لمبی ترین عرصے کے لیے 7 سال سے تک کے لیے ہم نے وہ قرض عالمی منڈی سے اٹھایا. یعنی کہ آپ کے بچوں کے بھی بال تک باندھ رہا ہے مہاتما، تاکہ وہ بھی کبھی آئندہ سالوں میں بھی کوئی 10-15 سالوں میں بھی کوئی سکھ کا سانس نہ لے سکیں. اور اس کے حوالے سے شہباز رانا صاحب کی خبر تو آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال حکومت کے قرضہ لینے کے اندر 87% اضافہ ہوا ہے. اور اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے قرضے اتارنے کے لیے حکومت نے وہ نہیں کیا. اور ایک اور ماشاءاللہ ہمارے عمران شفقت صاحب، سید عمران شفقت زنجانی فرماتے ہیں کہ یار یہ کوئی دماغ خراب ہو گیا، کوئی پاگل ہو گیا لگتا ہے. کہنا ہے میں پہلے 3 مہینوں کے اندر کرپشن ختم کر دی تھی، اور لے رب دا نا. تو پھر اس کے اوپر ہم نے آگے سے گرہ لگائی. ہاں حضور، وہ گزشتہ حکمرانوں کی کرپشن جو 117 پوائنٹ پہ تھی وہ تو آپ نے پہلے 3 مہینوں میں ختم کر دی. یہ جو اب کرپشن آئی ہے یہ جناب نے خود کی ہے اور جناب نے پتہ نہیں لگا ہے. یہ جو کرپشن ہے یہ جناب نے خود فرمائی ہے، اور اپنی ہم جولیوں کے ساتھ، مراد سعید اینڈ کمپنی، وہ کہا جاتا ہے نا نور جہاں اور ان کی ہم جولیاں، ٹھیک ہے، ہم جولیاں کی سکھیاں. وہ ریڈیو پاکستان سے جب نور جہاں کا گانا لگا کرتا تھا تو اناؤنسر اناؤنس کیا کرتی تھی کہ آواز ہے نور جہاں
اور سکھیوں کی. تو جناب نے اپنی سکھیوں کے ساتھ مل کے جو کرپشن کی ہے وہ ریکارڈ توڑ گئی ہے, وہ چھت پہاڑ کے اوپر کو نکل گئی ہے اس کا جو رینکنگ ہے, اور ہم 140ویں نمبر پہ پہنچ گئے. لیکن پھر بھی آپ کو اس بات پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کے جو ابا جان تھے جناب مشرف صاحب, یا آپ کے لانے والوں کے جو ابا جان تھے, اس وقت ہم 144 کے لیول پہ تھے, تو 4 درجے ابھی بھی آپ کم ہیں. اس دن آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے یا اس دن آپ کے ٹیلنٹ کا اظہار ہوگا جس دن آپ 144 کا لیول کراس کریں گے. اور ماشاءاللہ جو آپ نے ہاتھ ڈالا ہے, لگتا ہے کہ اب بات 160 170 کی ہوگی. 180 ممالک میں سے ہم 100 کرپشن کے حساب سے 160ویں نمبر پر, یعنی نیچے کو تنزل ہی ہوگی ہماری, جو ہے ہم اس لیڈر کے اوپر امپروو نہیں کر پائیں گے, یعنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ملک نہیں قرار پائیں گے, بلکہ مزید گدلا ہوتے جائیں گے. جس طرح کہ آپ کے بابرکت قدم اس ملک میں پڑے ہیں یا اس ملک کی گورننس میں بیڑے ہی غرق ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو فرسٹریشن ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے جو تمام ناجائز کام جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ریاست نے اپنے تمام وسائل جھونکے ہوئے تھے, اور جس کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہ بہت سارے اور شعبے نظر انداز ہو رہے تھے, اور بہت سارے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے بھی کرنا پڑ رہے تھے کہ اسی اندر بڑے مصروف ہاں. ٹھیک ہے, گستاخی کی معافی چاہوں گا. ٹھیک ہے, اب ان سے انکار ہوا ہے کہ یار ہم مزید یہ کام نہیں کر سکتے, آپ اپنا بوجھ اب خود اٹھائے نا, 3.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو, 43 ماہ ہو گئے ہیں, تو اپنا بوجھ خود اٹھائیں. تو اس کے اوپر مہاتما کو آ گیا غصہ, اور وہ بہت فرسٹریشن ہے میں مبتلا ہیں. کبھی گالیاں بکتے ہیں, کبھی جو ہیں وہ لوگوں کو دھمکیاں لگاتے ہیں, اور کبھی ان کو چور اور ٹکے ٹکے کے لوگ کہتے ہیں. یہ وہ فرسٹریشن ہے جو اس کے اندر ہے. اسی لیے میرا مطلب ہے کہ بس آپ سمجھ جائیں فرسٹریشن کا اظہار ہو رہا ہے. لیکن بھائی جان کی طرف سے جو انکار ہوا ہے, مطلب ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہاں کے بھائی جان جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آفیشیل پروٹوکولز کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہر وقت بنی گالا نہیں وڑے رہتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.